آج آپ حضرات کو سنا کے جا رہا ہوں، میری بہنیں مائیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے واسطے اپنی اولاد پہ نظر رکھو، خدا کے واسطے اپنے بچوں کی جیب پہ نظر رکھو، حرکات و سکنات پہ نظر رکھو، رات کو کتنے بجے سوتا ہے، دن کو کتنے بجے اٹھتا ہے۔ اگر آج آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اگر آپ کے روب کو، آپ کے دبدبے کو آپ کا بچہ سمجھ گیا تو خدا پاک کی قسم آپ کے آگے کھڑا ہوا طاقت رہے گا۔ اگر نہ میرے عزیزو، اگر آج سمجھ نہ آئی تو یہی کل بڑھاپے کے اندر تیرے میرے چہرے پر سگریٹ کی پھوکے مارتا نظر آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے سے پوچھ لیا، آپ نے فرمایا بتا تیرے پاس یہ ٹھنی کہاں سے آئی ہے، ہاں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگے دادا ابا میں نہیں کھولوں گا۔ آپ نے فرمایا جب تک کھولے گا نہیں تیرا دادا تیری جان نہیں چھوڑے گا۔ حالانکہ باپ بھی پاس کھڑا تھا، اماں جان بھی پاس کھڑی تھی، دادی جان بھی پاس کھڑی تھی، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لے۔ بیوی نے شوہر سے یوں نہیں کہہ دیا اس کو دادا بن کے رہے، ہر وقت بچوں پہ روب ڈالتا رہتا ہے، اگر یہی حالت رہی ہمیں مکان کرائے پہ لینا پڑے گا، ہمیں نہیں پتا روٹی اس وقت ملے گی جب مکان دوسرے کا فیصلہ کرے گا۔ کسی کی جرت نہ ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر مٹھی کھلوا لی، ایک درہم اس مٹھی کے اندر نکلا۔ آپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اس کو تو نے دیے؟ کہنے لگی اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو آج گھر کے اندر ہنڈیا بھی پکتی، روٹی بھی بنتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر والی کہنے لگی تو نہیں دیے ہوں گے۔ فرمایا رب اکبر کی قسم ہے اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے پوتے کو دینے کے بجائے عمر پاؤں کا جوتا خرید لیتا۔ کتنے دن ہو گئے میرے پیر کا جوتا کوئی نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مدینے کی گلیوں میں ننگے پیر پھر رہا ہے۔ اپنے بیٹے سے فرمایا تو نے دیے؟ کہ ابا جب تیری جیب میں نہیں تو میری جیب میں کیسے آئیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا غصے سے دیکھا، عمر کے روب سے تو شیطان کانپتا ہے، عمر کے روب سے تو پانی ڈرتا ہے، عمر کے روب سے تو ہوا ڈرتی ہے، عمر کے روب سے تو زمین کانپتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک دن شیطان میرے سامنے آ گیا اور مجھے کہنے لگا عمر جب تک تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ہر گلی میں بے خوف و خطر میں آیا کرتا تھا، ہر جگہ نہ ڈر جایا کرتا تھا۔ عمر جس دن تو نے کلمہ پڑھا پہلے گلی کے کونے سے میں دیکھتا ہوں، اگر عمر اس گلی میں تو آ رہا ہوتا ہے میں رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ اللہ بیٹے جب تک نہیں بتائے گا تیرا دادا تیری جان نہیں چھوڑے گا، بتا تیرے ہاتھ میں اٹھنی یہ کہاں سے آئی؟ کہنے لگی مجھے چاچا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں پوتے کا ہاتھ پکڑا، بیت المال کے امین ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کے زور سے درے کا دستی درے کا کونا دروازے پہ مارا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا عمر کے ہاتھ میں درہ ہے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، چہرہ لال ہوا ہے۔ اندر سے پوچھنے لگے عمر اگر درہ اٹھانے کی ضمانت دے دے، درہ اٹھانے کی ضمانت دے دے تب میں باہر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا دوسری آواز نہیں دوں گا، جلدی دروازے سے باہر آ جا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے۔ آپ نے فرمایا سلام جواب بعد میں دوں گا، پہلے بے بتا یہ اٹھنی تو نے دی؟ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری ہنسنے لگے، کہنے لگے اس اٹھنی کی بنا پر اتنا بڑا روب دکھا رہا ہے، درہ نکال کے باہر کھڑا ہوا ہے، میرے سے ناراض ہو رہا ہے؟ ہاں بتا اٹھنی تو نے دی؟ کب بیت المال میں آڑ کباڑ جمع تھا، کچرا گند جمع ہوا تھا، آج میں بیت المال کی صفائی کرنے لگا، یہ کچرے کے اندر اٹھنی پھدکتی ہوئی آئی، تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں نے یہ اٹھنی تیرے پوتے کے ہاتھ میں دے دی، اس کے علاوہ تو کوئی بات کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بات بتا تو بیت المال کا مالک ہے یا مسلمانوں کے مال کا امین ہے؟ کہنے لگے میں امین ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لی، اپنے سر سے پگڑی اتار دی، چوکڑی آلتی پالتی مار کر بیت المال کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے اوہ لوگوں عمر ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے گھروں کے دروازے کھل گئے، لوگ کہنے لگے میت نظر نہیں آ
آ رہی, جنازہ نظر نہیں آ رہا, تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا ابو موسیٰ اشعری سے پوچھو, مسلمانوں کے پیسوں کی اٹھنی ہے, اسے پورے مدینے میں دینے کے لیے میرا پوتا نظر آیا تھا. اگر قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں پوچھ لیا عمر میری امت کا اٹھنے تیرے گھر میں کیسے آئے تھے, رب اکبر کی قسم ہے عمر کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی لیکن جواب دینا مشکل ہو جائے گا. یہ کھا گیا, وہ کھا گیا, فاطمہ کو یوں کر دیا, یوں کر دیا. تمہیں شرم نہیں آتی قیامت کے دن؟ اللہ. میں ملک شام کے اندر میرے عزیزو 4.5 گھنٹے کے قریب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں کھیلنے والی, نام محمد جناب عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہونے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں آرام فرما رہی ہے. میں دسمبر کے مہینے میں تقریباً 4.5 گھنٹے اماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے آیا. میں نے کہا اماں پاکستان والوں کو جا کے پیغام کیا دو؟ فرمانے لگی پاکستان والوں کو جا کر پیغام دے دو کہ نبی کے یاروں کے گلے مت کیا کرو, کملی والا تو دنیا سے چلا گیا تھا, ہمیں رشتے دینے والے یہ تھے, ہمیں وظیفے دینے والے یہ تھے, ہمارا بچپن سنبھالنے والے یہ تھے, ہماری پردے سنبھالنے والے یہ تھے. رب اکبر کی قسم ہے مجھے ماں زینب کے روزے سے آواز آئی, خبردار غیرت مندوں سے کہہ دینا بغیرت نہ بنو, آج تمہیں غیرت والا قدم, آج تمہیں غیرت والا جو پردہ ملا یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کا صدقہ ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی, جتنا قرآن پاک پڑھا گیا پڑھا. حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری بار بار میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے اماں کے روزے پہ حاضری دیا, اماں کی قبر کی زیارت کرا. میں نے کہا آپ میرے شیخ ہو, میرے مربی ہو, اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر, اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہے, مشورہ مانو یا نہ مانو. فرمانے لگے کراچی سے 5 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ملک شام میں آئے, تم جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا پتہ ہے اس مٹی میں ایک عورت اللہ اکبر آرام کر رہی ہے, اللہ اکبر, مجھے اس کی قبر کی مٹی کا حیا آ رہا ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے اس کا پردہ بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں اس کے بھائیوں نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن سنایا ہے. میرا نہیں دل کرتا میں اس کی قبر کو دیکھوں کہ بدنگاہی کراچی سے لے کر پنجاب تک, پنجاب سے لے کے ملک شام تک, ان آنکھوں نے کتنی بدنگاہی کی, اماں کے روزے کی زیارت کرے, ان آنکھوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اللہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں. حضرت عمر کے پیر کے اندر جتی کوئی نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے ہو گئے. کہنے لگے عمر تیرا جوتا کہاں چلا گیا؟ کہنے لگے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو, تنخواہ گھر میں سالن پکنے کی اجازت نہیں دیتی, عید کے دن جوتا کہاں سے لے کے آؤں گا؟ اللہ اکبر. کہ عمر تیرا حق ہے, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, بیت المال کے اونٹ بھی چراتا ہے, اینٹ کا سرانہ بنا کر درخت کے نیچے سوتا ہے. عمر اللہ اکبر, تجھے اختیار ہے تھوڑا بہت لے لے. فرمایا قیامت کے دن سوال جواب کی ذمہ داری تو لے لے, بیت المال کا دروازہ کھول دیتا ہو. فرمایا اس کا تو مجھے کوئی پتہ کوئی نہیں. فرمایا تو اپنا کام کر. عمر ننگے پیر زندگی گزارے گا لیکن حوض کوثر پر عمر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہے. منبر پر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں اسمعوا واطیعوا, او لوگوں میری بات سنو اور جو کہوں اس پہ عمل کر لو. ایک صحابی کھڑے ہوئے, زنگ آلودہ تلوار ہاتھ میں, ایک دائیں سے کھڑے ہوئے ایک بائیں سے, کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع, نہ تیری بات سنیں گے نہ تیری بات پہ عمل کریں گے جب تک یہ نہیں بتلائے گا تیرے تن پہ یہ نیا کرتا کہاں سے آیا ہے. ہم نہیں تیری بات سنتے, کرتا بتلائے کہاں سے آیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر چھوڑ دیا، زمین پر آ کر بیٹھ گئے، صحابہ اکرام پریشان ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہے، آنکھوں سے آنسو بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں، اور بار بار کرے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی نہ اس بات پہ عمل کی جائے گا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اور ابا جان کی بغل میں ہاتھ دے کر باپ کو اپنے سارے سے کھڑا کر لیا، فرمایا ابا جان جن کی جوان اولاد ہو جائے ان کے باپ کو روئے، ان کے باپ رویا نہیں کرتے، ابا تیرا بیٹا جوان ہے، جہاں تک ابا جان ہو سکے گا تیری عزت کی تیری وکالت ابا جان تیرا بیٹا کرتا رہے گا۔ صحابہ اکرام کی طرف منہ کیا، فرمایا کون ہے جو میرے باپ سے کرتے کا سوال حساب کرتا ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے ہم نے سوال کیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنو کیا کہہ رہے ہیں، کوئی ہدیہ نہیں آیا تھا، کوئی مرید نے آ کے نہیں دیا تھا، کوئی زبردستی نہیں کیا تھا، کہیں سے تحفہ نہیں آیا تھا، پرسوں بیت المال میں کپڑے کے تھان آئے تھے، پورے مدینے والوں کو 1.5 گز یا 1 گز کا کپڑا ملا تھا، اتنا ہی حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کپڑا آیا۔ میں کل شام پرسوں شام ابا کے گھر گیا، میں نے جا کے دیکھا دابڑے میں پانی لے رکھا ہے، میرا باپ جو تن پہ کپڑا تھا، حضرت عمر سال میں 2 کرتے بنایا کرتے، پورا سال انہی 2 کرتوں پہ گزارا کیا کرتے، میرا باپ تسلے میں ٹپ میں پانی لے کر کرتا دھو رہا تھا، جہاں سے میرا باپ کپڑا پکڑتا وہیں سے کپڑا چھین جاتا پھٹ جاتا، میں نے پانی میں سے تسلے میں سے کرتا اٹھایا، میں نے کہا ابا یہ دھونے کے قابل ہے نہ پہننے کے قابل ہے، فرمایا بیٹا کیا کروں تیرے باپ کے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں، میں نے کہا ابا جو تجھے پرسوں کپڑا ملا تھا، فرمایا بیٹے میرا قد لمبا اتنے میں میرا کپڑا میرا کرتا نہیں بنتا، فرمانے لگے میں اپنے گھر گیا جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ میں لے کے آیا، میں نے باپ کو لا کے دیا، میرے باپ نے کانٹوں سے سلائی کر کر یہ 2 کپڑوں کو جوڑ کے کرتا بنایا۔ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگے، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ اٹھے حضرت عمر کے قدموں میں بیٹھ گئے، فرمایا رب اکبر کی قسم ہے عمر حضور کو جا کے شکایت نہ کرنا، ہم نے تیرے عدل پہ انگلی اٹھائی، ہم نے تیرے انصاف پہ انگلی اٹھائی، عمر تیرے وجود پہ انگلی اٹھائی، بلکہ اے عمر ہم تیرا عدل پر رکھنا نہیں چاہتے تھے، تیری غیرت پر رکھنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ تیرا عدل ہم امت کے سامنے لانا چاہتے تھے، اور تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جن کا غلام عمر اتنا اعلیٰ ان کا آقا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ حضرت حفصہ کہنے لگی عمر تجھے کیا ہو گیا؟ صبح سے رو رو کے ہلکان ہو گیا۔ گھر والے کہنے لگے عمر تجھے کیا ہو گیا؟ بیٹا پریشان ہے، صحابہ اکرام پریشان ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اب کیا تھا؟ کوئی آفت نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کسی کا رکا نہیں آیا، کسی لشکر نے مدینے پر حملہ کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ عمر کے رونے کی وجہ سنو، ڈسکے والوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمانے لگے اوہ لوگوں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، عمر کو کیا پتا کہاں سے روڈ ٹوٹا ہوا ہے، کہاں سے روڈ بنا ہوا ہے۔ ایک پل پر ایک چرواہے نے آ کے بتایا کہ عمر اس پل کے اوپر سے میرا بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا، پل میں سوراخ تھا، میری بکری کا پاؤں چلا گیا، اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ عمر بتا اس کا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ فرمایا رو رو کے میرا رومال گیلا ہو گیا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا اے عمر تیرے دور میں بکری کا پیر ٹوٹ گیا تھا، فرمایا عمر کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی لفظ نہ ہوگا۔ کون بدبخت کہتا ہے فاطمہ کا کھا گئے اللہ۔ رات کو مدینے کی گلی میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، ایک بڈڑی دروازے پہ بیٹھی ہے، اللہ اکبر، اور کیا کہہ رہی ہے ہائے میں کیا کروں، کاش عمر میرے سامنے ہوتا، میں عمر کا گریبان پکڑ لیتی، اگر میرے سامنے زندگی میں موقع نہ ملا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حضور کے حوض کوثر پر گریبان پکڑ کے لاؤں گی۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، اس بڑھیا کے دروازے پہ پوچھنے لگے بتا تیرا عمر نے کیا بگاڑا جسے اتنے کوس نے دے رہی ہے؟ کہنے لگے اسے پتا نہیں، میرا شوہر کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، 25 دینار میرے پہ قرض ہے، آج کئی دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں نہ گیا۔ کہ تو نے جا کر عمر کے دربار میں بتایا تھا، حضرت عمر کو جا کے بتلایا تھا کہ اچھا اب یہ نوبت
آ گئی کہ دکھڑے سنانے کے لیے عمر کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا.